بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ کا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں مسلمان بنایا، پھر مسلمان کے گھر میں اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا، یہ عظیم الشان کلمہ عطا فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسے مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم دوستو بزرگوں، جس نعمت کی جو انسان جتنا قدر کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کی اس نعمت کو بڑھاتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، بھی مشورے میں یہ بات آئی کہ بھائی ہم جو شب جمعہ میں آتے ہیں تو ہمارا ایمان کون سے سطح پر آ گیا، کون سے درجے پہ آ گیا، سمجھئے نا۔ ہم جب ایمان کی دعوت دیں گے، اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دل میں آئے گا، تو میرے بھائی دوستو بزرگ ہمارے سارے مسئلے اللہ سے حل کرانے والے بنیں گے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، میرا اور آپ کا ہم سب کا یہ یقین بن جائے کہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اور مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور میرے بھائی دوستو بزرگوں، میں یہ کہوں کہ میرے پاس بہت سارا مال ہے اور میرے مال سے اتنے مسائل میرے حل ہوں گے اور میں اس سے ایسے کروں گا ایسے کروں گا، نہیں میرے بھائی دوستو بزرگوں، میرے مال سے وہ ہوگا جو میرے اللہ چاہتے ہیں، میرے مال سے وہ نہیں ہوگا جو میں چاہتا ہوں، میری حکومت سے وہ نہیں ہوگا جو میں چاہتا ہوں، میرے حکومت سے وہ ہوگا جو میرے اللہ چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، میرا اور آپ کا یہ یقین بن جائے کہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، زمین سے وہ ہوگا جو میرے اللہ چاہتے ہیں، زمین سے وہ نہیں ہوگا جو میں چاہتا ہوں، میرے دکان سے، میرے کارخانے سے، میرے دفتر سے، میرے حکومت سلطنت سے وہ ہوگا جو میرا اللہ چاہتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، بار بار ہم جب اس کی دعوت دیں گے تو ہماری ایمان کی سطح بڑھے گی۔ ہمارے مولانا پالمپوری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایمان جو ہے وہ دو چیزوں سے بنتا ہے، ایمان جو بنتا ہے وہ دو چیزوں سے بنتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی تعریف اور اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، زمینوں کو اللہ نے بنایا، آسمانوں کو اللہ نے بنایا، ساری کائنات کو اللہ نے بنایا۔ جب یہ آدمی دعوت دیتا ہے نا تو اس کی ایمان کی سطح بڑھتی ہے، ایمان کی سطح بڑھتی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اللہ کی بات کو سننا، بار بار جو ہے جب آدمی دعوت دیتا ہے اس کی ایمان کی سطح بڑھتی ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، جو ہے ہمارے دل کے اندر یہ بات آ جائے کہ میرے بھائی دوستو بزرگوں کہ اللہ کے ساتھ میرا تعلق کتنا بنا اور اللہ سے لینے والا میں کتنا بن گیا ہوں، میری ساری ضرورتیں، میرے سارے کام میں خود کرتا ہوں یا میرے جو ہے نا یہ جتنے کام ہیں اللہ پاک خود کرتے ہیں۔ اب میرے بھائی دوستو بزرگوں، میں تو دل کے اندر یہ آئے کہ جتنا اسلحہ ہے اس سے وہ ہوگا جو میرا اللہ چاہے، یہ بڑے بڑے جو ہے نا اسلحے ہیں اس سے وہ ہوگا جو میرے اللہ چاہتے ہیں۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، ہمارا یہ یقین بن جائے اور ایمان اور یقین کی جب دعوت دیں گے تو ہماری ایمان کی سطح بڑھے گی، ہماری ایمان کی سطح بڑھے گی۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ جو شب جمعہ میں ہم آتے ہیں اور اس طریقے سے ماشاءاللہ عصر میں آتے ہیں، مغرب میں ہوتے ہیں یہی، اور پھر اس طریقے سے عشاء کی تعلیم ہوتی ہے، پھر فجر کا بیان ہوتا ہے، تو میرے بھائی دوستو بزرگوں اس میں یہ ایمانیات ہوتی ہیں کہ ہماری ایمان پہ سطح بڑھ جائے، ایمان جو ہے ہمارے اعلیٰ سطح پر آ جائے۔ اب میرے بھائی دوستو بزرگوں، ایمان جو ہے نا، ایک تو فرشتوں کا ایمان ہے اور ایک میرا آپ کا ایمان ہے۔ اب میرے بھائی دوستو بزرگوں، فرشتوں کا ایمان تو دن پہ دن بڑھتا ہے، اور میرا اور آپ کا ایمان یہ ہے کہ میرے بھائی دوستو بزرگوں، جب ایمان کی بات کرتے ہیں اور ایمان کے تذکرے کریں گے تو ہماری ایمان کی سطح بڑھے گی۔
آتا ہے نا کہ ایک ذرا پر ایمان اس دنیا سے لے کے جائے گا تو اس ساری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ جل شانہ عطا فرمائیں گے. سمجھ گئے؟ تو ایک تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم شب جمعہ میں آتے ہیں تو جب ہم فارغ ہو جاتے ہیں تو ہم تو میرے بھائی دوستو بزرگوں جو ہے ہم اسی کام میں لگے رہیں، اسی کام میں لگے رہیں اور یہی بات کریں، دعوت دیں، ایک ایک کو تیار کریں، ایک ایک کو جو ہے نا اللہ خالق ہیں، اللہ مالک ہیں، اللہ رازق ہیں. زمینوں کو اللہ نے بنایا، آسمانوں کو اللہ نے بنایا، ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا. جب ہم بار بار دعوت دیں گے ایک تو میری ایمان بنے گی، ایک تو میری جو ہے نا میرے بھائی ایمان کی سطح جب بڑھے گی. اب میرے بھائی دوستو بزرگوں وہ بعد میں کہوں گا تو اس کا بھی ایمان بنے گا اور وہ آدمی جو ہے میرے بھائی دوستو بزرگوں اعمال پر آئے گا، وہ جو ہے اس کی زندگی میں دین آئے گا اور پھر وہ اللہ کے راستے میں نکلے گا. دیکھو ہماری اورنگی ٹون ہے ماشاءاللہ، یہاں پر شب جمعہ ہوتا ہے، 10-12 علاقے ہیں، کم سے کم میرا اندازہ ہے کہ کم سے کم 800 مساجد ہیں. اگر ہر مسجد والے ایک ساتھی ہر ہفتے تیار کرے، ایک آدمی ہر ہفتے میں ایک مسجد سے ایک آدمی تیار ہو جائے تو 800 مساجد ہیں تو کتنے ساتھی تیار ہو جائیں گے؟ 800 ساتھی تیار ہیں تو کتنی جماعتیں بنے گی؟ کتنی جماعتیں بنے گی؟ 80 جماعتیں بنے گی. تو آپ ہر شب جمعہ میں یہاں سے جو ہے نا 80 جماعتیں جو ہے نا آپ کی چلے 3 چلے کے لیے اور ممالک کے لیے اندرون کے لیے جو ہے نا جماعتیں بن سکتی ہیں. لیکن میرے بھائی دوستو بزرگ وہ ایسے ہوگا کہ ہمارے بڑے بھی چاہتے ہیں کہ ہر آدمی روزانہ ایمان اور یقین کی دعوت دے، روزانہ ایمان یقین کی دعوت دے. جب ایمان یقین کی دعوت دے گا تو اس کی ایمان کی سطح بڑھے گی. دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جو ہے جماعت گئی تھی تو انہوں نے ایک شخص کو گرفتار کر دیا. اس کا نام تھا غالباً حضرت حسن بن کیسان رضی اللہ عنہ. جب ان کو گرفتار کر لیا تو انہوں نے یہ کہا کہ چلو بھائی اس کو تو پکڑ لیا، اب اس کو جو ہے قتل کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے. تو کہا لوگوں نے کہا ان سے کہا کہ ایسے کرتے ہیں، اب اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیصلہ کرتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، ان کو ایمان یقین کی دعوت دیتے رہے. ساتھ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو کس بنیاد پہ دعوت دے رہے ہیں؟ کس بنیاد پہ آپ اس کو دعوت دے رہے ہیں؟ بولا یہ ایمان کبھی نہیں لائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی طرف توجہ نہیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل دعوت دے رہے ہیں، مستقل لگے ہوئے دعوت دے رہے ہیں. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں جو ہے نا پھر جو ہے نا یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، بہرحال پھر تیسری دفعہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعوت دے رہے ہیں. حتیٰ کہ میرے بھائی دوستو بزرگوں حسن بن کیسان رضی اللہ عنہ وہ ایمان لائے اور مسلمان ہو گئے، وہ بہت بڑے صحابی بن گئے. بیرونہ کے جو ہے نا جنگ میں جو ہے وہ شہید بھی ہو گیا اور اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں روزانہ ہم اگر ایمان یقین کی دعوت دیں گے، میری وجہ سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکل گیا 40 دن کے لیے سال کے لیے 7 مہینے کے لیے، میرے بھائی دوستو کتنی بڑی کمائی کر لی میں نے، کتنی بڑی کمائی میں نے کر لی. اور میرے بھائی دوستو بزرگوں یہ کمائی تمہاری آخرت میں کام آئے گی، یہ کمائی تمہارے آخرت میں آئے گی. ایک تو یہ ہے کہ مال کو جمع کرنا، کاروبار کرنا، لین دین کرنا ٹھیک ہے، منع نہیں ہے، لیکن میرے بھائی دوستو بزرگوں جب ہم اس چیز میں لگ گئے، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک صفت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ ہر شخص کو دعوت دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ میں کھڑے ہیں تو ایک دیہاتی جا رہا تھا راستے میں، تو وہ دیہاتی جو جا رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تو پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اس دیہاتی نے دیکھا کہ کوئی ہے نہیں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ دیہاتی ہے اور کوئی ہے نہیں. تو اس دیہاتی نے کہا جو تو نے یہ بات مجھ سے کہی اس کا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟
کا کوئی گواہ ہے؟ تو سامنے دیکھ رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درخت لگے ہوئے ہیں، وادی کے کنارے پہ درخت لگے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، وہ درخت جو ہے زمین چیرتے ہوئے سارے آ کر، اور جو الفاظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، ان درخت نے 3 دفعہ وہ الفاظ استعمال کیے. وہ شخص نے کیا کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابھی اپنے گاؤں جا رہا ہوں، اپنے دیہات میں جا رہا ہوں، اور میں وہاں جا کر سمجھیے نا، وہاں جا کر اور وہاں جب جاؤں گا تو میں سب کو یہ بات بتاؤں گا، اور سب جو ہے نا ایمان لائیں گے تو سب کو میں آپ کے پاس لے کے آؤں گا، سب کو آپ کے پاس لے کے آؤں گا، اور نہیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کے پاس ضرور آؤں گا. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، جب ہمارا ایمان ہوگا نا تو ہم اللہ کے حکم کو کبھی نہیں توڑیں گے. نماز کا وقت آئے گا تو میرے بھائی دوستوں بزرگ، اذان ہوتی ہی ہم مسجد میں داخل ہوں گے، سمجھیں، نماز اذان ہوتی ہے مسجد میں داخل ہوں گے. ایک دفعہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایک جگہ میں بیٹھے ہیں، اور ان کے ایک غلام تھے عثمان رضی اللہ عنہ کے، حضرت عرس رضی اللہ عنہ، وہ جو ہے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں دیکھا کہ مؤذن آئے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ پانی منگوایا، تو وہ پانی لے کے آیا. جب پانی لے کے آیا تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، وہ پانی تقریباً 14 چٹان کے قریب تھا، یعنی 1 کلو بھی نہیں تھا. جب وہ پانی لایا، آج ہم وضو کرتے ہیں کتنا پانی استعمال کرتے ہیں؟ آج ہم پانی استعمال کرتے ہیں تو کتنے استعمال کرتے ہیں؟ تو جب پانی لایا تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی میرے جیسے وضو کرتا ہے، جیسے میں وضو کرتا ہوں، بولا میرے وضو سے سیکھا ہے، بولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے جیسے جو وضو کرے گا اور پھر یہ ظہر کی نماز پڑھے گا، جب ظہر کی نماز پڑھے گا تو فجر سے لے کے ظہر تک کے گناہ اللہ پاک اس کے سارے معاف کر دیں. اور بولا کہ جو ہے نا عصر کی نماز پڑھے گا، اور عصر کی نماز بھی جو ہے نا جیسے میں وضو کرتا ہوں ایسے وضو کرے گا اور نماز پڑھے گا تو اللہ پاک جو ہے اس کے گناہ زور سے لے کے عصر تک کے گناہ معاف کر دیں. اس طریقے مغرب پھر عشاء، پھر جو ہے نا فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے، سو جاتا ہے، پوری راتیں کروٹیں بدلتا ہے. اب جب صبح اٹھتا ہے پھر جو ہے نا حضور سے ارشاد کا مفہوم ہے کہ میرے جیسے وضو کرے گا اور جو ہے نا فجر کی نماز کے لیے آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف کر دیں. اور اللہ پاک جو ہے نا یعنی اس کے جو ہے نا یعنی رات کے گناہ، دن کے گناہ، سارے گناہ معاف کر دیتے. ایک دفعہ ہم حاجی صاحب کے کمرے میں بیٹھے تھے، حاجی عبدالوہاب صاحب کے کمرے میں، بولے جو 3 کام کرے گا نا، 3 کام، جو 3 کام کرے گا، حاجی صاحب نے کہا اللہ پاک اس کو پوری دنیا میں لے کے جائیں گے، اور اللہ کے دین کے لیے پوری دنیا میں اللہ پاک اس کو لے کے جائیں گے. ایک تو انہوں نے یہ کہا حاجی صاحب نے، ایک تو پکا عزم ہو کہ مجھے اللہ کے راستے میں جانا ہے، پکا عزم ہو. دوسری جو ہے دعا ہو، دعا. اور تیسری یہ ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے اپنے معمولات پورے کرنا. فجر کی نماز سے پہلے اپنے معمولات کو پورا کرنا، سمجھنا. یعنی رات کو سو گئے، اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھی، پھر قرآن پڑھا، اس نے ذکر کیا، پھر اس نے دعا مانگی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب رات کو اٹھتے تو جو ہے نا وہ اعمال میں لگے رہتے. تو جب صبح صادق کا ٹائم قریب آتا تو ایک غلام سے پوچھتے، اس سے پوچھتے کیا صبح صادق ہو گئی؟ تو کہا کہ نہیں ابھی صبح صادق نہیں ہوئی. پھر پوچھتے کہ صبح صادق ہوئی؟ پھر بولتے کہ نہیں. جب ہم بولتے کہ ہاں صبح صادق ہوئی تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے. اور دعا بھی کیسے مانگتے ہیں؟ ہمارے جیسے نہیں کہ 5 منٹ کی دعا، ان کی دعائیں ایسی دعائیں تھی کہ دعاؤں سے اپنے مسائل حل کرتے تھے. آج ہم 2 رکعت نماز کیا کہ 10 رکعت بھی پڑھ لے تو اپنے مسائل اللہ سے حل نہیں کرا سکتے. مسئلہ یہ کہ ایمان کی کمزوری ہے. جب ہم ایمان یقین کی دعوت دیں گے ہماری ایمان کی سطح بڑھے گی. جیسے میں نے آپ کو مولانا پالنپوری صاحب کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ جو آدمی دعوت دے گا اس کی ایمان کی سطح بڑھے گی اور اس کا ایمان ایسے مضبوط ہوگا
سمجھ گئے نا، ایسے ایمان کہ یہ کبھی جو ہے نا اللہ کی نافرمانی نہیں کرے۔ ایک دفعہ مفتی زین العابدین صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ایک آدمی ہے، مسجد کے ساتھ اس کا ایک کیبن ہے، اور وہ کیبن مسجد کے قریب ہی مینار کے ساتھ ہے، اور آذان کی آواز بھی سن رہا ہے، اقامت بھی سن رہا ہے، لیکن اس کا ایمان اتنا کمزور ہے، اس کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اس کیبن سے یہ مسجد میں نہیں آ سکتا ہے، اس مسجد میں نہیں آ سکتا ہے۔ بولا جب اس کی ایمان کی سطح بڑھے گی اور اس کا ایمان مضبوط ہوگا تو پھر یہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا، یہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا۔ اور نماز میں نمازیں بھی ان کی ایسے نمازیں تھیں کہ ایک دفعہ جو ہے مقام ابراہیم پر جو ہے نا ایک تابعین آئے، تو انہوں نے کہا کہ آج ساری رات میں یہاں پر مقام ابراہیم پر جو ہے نا ایک چھوٹا چھت اترا تھا اس زمانے میں، تو بولا آج ساری رات میں یہیں پر جو ہے نا میں اللہ کی عبادت کروں گا، نماز پڑھوں گا، دعائیں مانگوں گا، ذکر کروں گا، تلاوت کروں گا، یعنی یہاں پر۔ تو وہ کھڑے ہیں یہی سوچ رہے ہیں، اتنے میں ایک شخص آیا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جب کندھے پہ ہاتھ رکھا تو جو ہے نا انہوں نے دیکھا ایسے، تو وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے، تو انہوں نے دیکھا تو ایک دم نیچے آ گیا، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، الحمد سے شروع کیا اور والناس تک جو ہے نا انہوں نے قرآن ختم کر دیا اور رکوع کیا، پورا قرآن ایک پارے میں ایک رکعت میں پڑھا، باقی نماز اس نے پوری کر لی۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، جب ہماری ایمان کی سطح بڑھے گی تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں پھر ہمارے سارے مسائل ہم میرے بھائی دوستوں بزرگوں جو ہے نا اپنے جتنے ہمارے مسائل ہیں جتنے بھی ہیں یہ اعمال کے ذریعے سے ہم حل کرائیں گے۔ کوئی مسئلہ بھی ہوگا پریشان ہے، تو ایک شخص تھے نا تابعین میں تھے غالباً، سمجھے حضرت مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ تھے غالباً، تو وہ کوئی سفر میں جا رہے تھے، حج کے سفر میں، تو سواری تھی ان کے پاس، اور وہ سواری بھی کچھ کمزور قسم کی تھی۔ اب جا رہے چلتے اب وہ جو ہے نا انتقال ہو گیا۔ اب وہ جب انتقال ہو گیا تو لوگ پریشان ہو گئے، جو ہے نا جو قافلہ جا رہا تھا، بولا اپنا سامان لائیں اور ہمارے ساتھ سواریوں میں رکھ دیں۔ میں نے کہا نہیں آپ جائیں، آپ چلیں، اب اپنا سفر جو ہے نا جاری رکھیں۔ اب انہوں نے جو ہے نا کیا کیا، اب انہوں نے جو ہے نا دعا مانگی اور دعا کی برکت سے اللہ پاک نے اس جانور کو زندہ کر دیا، اور زندہ کر کے جو ہے نا اور سارا سامان جو ہے اس پہ لادا ہوا، اور پھر وہ جو ہے نا روانہ ہوا سب سے آگے۔ تو ہم جو ہے ہمارے اتنے مسائل ہو، ہم میرے بھائی دوستوں بزرگوں مسائل کا حل ہمارا جو ہے نا یہ دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے، ہمارا مسائل کا حل جو ہے وہ اوپر والا حل کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ اوپر والا ہمارے سارے مسائل اللہ پاک حل کرائیں گے، سمجھ نا، ہمارے یہ یقین بن جائے۔ کفار مکے میں بیٹھے ہوئے تھے، مکے کے کفار آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ یہ جو نوجوان ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے تو ہم بہت پریشان آ گئے، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، اور ہمارے بڑے چلے گئے ان کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، باپ بیٹے میں اور بھائی میں، ماں بیٹے میں جو ہے نا نفرتیں اور جو ہے نا دشمنی پیدا ہو گئی۔ بولا ایسے کرو کہ کوئی ساتھی ہو جائے تیار، اور جا کر جو ہے نا یعنی اس نوجوان کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائے۔ تو وہاں پر عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، یعنی جو ہے نا عمران بن حسین، یعنی عمران جو تھے ایک صحابی تھے، ان کے والد جو ہے نا حسین جو ہے ان کو طے کر دیا کہ یہ چلے جائیں گے۔ تو جب ہے نا بہرحال وہ آئے، جب آئے تو ان کے پاس اور بھی تھے، ان کو جو ہے نا باہر بٹھایا اور وہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ یہ جو عمران تھے یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بیٹا جو ہے یہ صحابی تھے۔ جب یہ آئے تو انہوں نے والد کو دیکھا لیکن کچھ حرکت نہیں کی، اور یہ آ کے ادھر بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہا کہ آپ جو ہے نا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ ایسے کرتے ہیں، آپ ایسے کرتے ہیں، بہت ساری باتیں انہوں نے کہی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے
اے حسین یہ بتاؤ تمہارے خدا کتنے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 6 یا 7 خدا بتائے انہوں نے. اچھا. بولا اگر تمہارا مال ہلاک ہو جائے تو کس کو پکارتے ہیں؟ بولا اگر تجھ پہ کوئی پریشانی آتی ہے تو پھر کیا کرتے ہو؟ بولا اس طریقے سے جو ہے نا بہت سارے سوالات کیے. تو وہی جو ہے نا آسمان کی طرف تو کہا کہ تو بولتا ہے میرے 6-7 خدا ہیں اور تو کہتا ہے کہ جو میرا کوئی مسئلہ خراب ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو ان کو پکارتا ہوں. بولا کیا تو اس خدا سے ڈرتا ہے تو وہ جو ہے حیران ہو گیا. اور میرے بھائی دوست بزرگوں مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے چند باتیں کہی اور اسی وقت جو ہے نا وہ ایمان لائے اور مسلمان ہو گئے. اور میرے بھائی دوستوں بزرگ جو ہے ایمان لائے مسلمان ہو گئے. اور یہ اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا اٹھ کے نا آ کے اپنے باپ پہ جو ہے نا ماتھا چوما, اس کے ہاتھ چومے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ رہے. دیکھا کہ یہ جو ہے نا مسلمان نہیں تھا. جب اندر آیا بیٹا ہوا ہے لیکن جو ہے انہوں نے کچھ حرکت نہیں کی. جب یہ ایمان لے کے آیا اور اٹھ کر جا کے اور اپنے باپ کا حق ادا کر. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں ہم جو ہے جو مسئلہ بھی ہمارا ہو سمجھ گئے نا, کاروباری مسئلہ ہو, گھر کا مسئلہ ہو, کوئی پریشانی ہو, کوئی تکلیف ہو تو میرے بھائی دوستو بزرگوں ان کو پکارے. ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ چند لوگ آئے گاؤں کے. تو کہا کہ حضرت جی بارش نہیں ہو رہی ہے, ہم بڑے پریشان ہیں اور جو ہے نا ہماری جو کھیتیاں ہیں وہ بھی خراب ہو رہی ہیں, جانور پیاسے ہیں, پانی ہے نہیں, بہت سارا پریشانی ہو رہی ہے. تو آپ جو ہے نا ذرا جا کے اور جو ہے نا دعا مانگ لیں کہ تاکہ بارش ہو جائے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ چلے گئے, ایسے چلتے چلتے کہ جنگل میں گئے یا کوئی پہاڑی کے دامن میں گئے, چلے گئے. تو دیکھو تو ایک نوجوان لڑکا ہے 15-16 سال کا. اب وہ نماز میں کھڑے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. جب نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں جو ہے نا جب فارغ ہو گئے سلام پھیر لیا تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے. تو انہیں ہاتھ اٹھایا, اے اللہ بارش برسا. وہ نوجوان اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پیچھے کھڑے ہیں, ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے, اے اللہ بارش برسا, اے اللہ بارش برسا, اے اللہ بارش برسا. اور کیا کہہ رہے ہیں, اے اللہ اگر آپ بارش نہیں برسائیں گے نا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا, تو میرے بھائی دوستو بزرگوں ہم اللہ کے ساتھ ایسے چمٹ جائیں. ہمارا کسی قسم کا مسئلہ ہو, کوئی جو ہے نا چھلے میں جا رہے, سال میں جا رہے, 7 مہینے میں جا رہے, ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو میرے بھائی دوستو بزرگوں اللہ کو سامنے رکھیں اور اللہ سے اپنے مسائل حل کرائیں, سارے مسائل اللہ سے حل کرائیں. اور میرے بھائی دوستو بزرگوں دعائیں مانگیں اور دعاؤں کو ذریعے سے میرے بھائی دوستو بزرگوں ہمارے سارے مسئلے اللہ پاک حل کرائیں گے, کوئی قسم کا مسئلہ بھی ہو. وہ ہمارے ساتھی بیان کرتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون ایمان لائی اور وہ آ کے مسلمان یعنی عورتوں کے پاس, اور بچہ جو ہے صحابہ کے ساتھ, اور ان کا انتقال ہو گیا, اور انتقال ہو کے جو ہے اس کو جو ہے نا غسل بھی دے دیا, کفن بھی پہنا دیا. اب جو ہے نا وہاں جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, کہا ان کی والدہ کو خبر کی, کہا نہیں والدہ کو تو خبر نہیں کی. اب وہ جو ہے گئے اور جا کے ان سے کہا, اور آ کر جو ہے نا انہوں نے دیکھا کہ اس کا بیٹا جو ہے میت پڑی ہوئی ہے. اب وہ روئی نہیں نہ نماز پڑھی, کچھ آ کے بیٹھ گئی پاؤں کی طرف بیٹھ کر اور تو ہاتھ اٹھائی, اے اللہ تو اس کو قیامت کے دن زندہ کرے گا, اے اللہ میرے اس بیٹے کو زندہ کر دے, ایسے نہیں کہ میرے قوم میرے برادری جو ہے نا مجھے کچھ کھانا نہ دے دے. اور جو ہے نا میرے بھائی دوستوں بزرگ کو دعاؤں کے ذریعے سے اس بچے کو زندہ کر دے, دعاؤں کے ذریعے سے جو ہے نا اپنے بچے کو زندہ کر. تو ہمارا کوئی مسئلہ بھی ہو, کوئی پریشانی بھی ہو, کوئی تکلیف ہو, تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہمارے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہماری زندگی میں آ جائے, ہمارا لباس سنت کے مطابق ہو, ہمارا کھانا سنت کے مطابق ہو, ہمارا پینا سنت کے مطابق ہو, ہماری شادیاں سنت کے مطابق ہوں, تو بھئی ہمارا کاروبار سنت کے مطابق ہو, ہمارا چلنا سنت کے مطابق ہو. اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی کیسے شفیق, ایسے انسان اللہ پاک نے ایسے زبردست کبھی ایسے زبردست. اب دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ میں
लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, और जो है ना अपने तलवार को लटकाया हुआ है। अब एक शख्स आता है और वो तलवार को लेते हैं, उससे निकालते हैं, नियाम से निकालते हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं अब बताओ कौन बचाएगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह, तो उसके हाथ पे कपकपी आई, वो नीचे गिर गया। हुजूर ने उठाया है, और जब उसने उठाया तो उसने बोला अब तो करीम है, अब तो रहीम है, अब तो हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया? उसको कत्ल किया, उसको माफ़ कर दिया, उसको माफ़ कर दिया, उसको माफ़ कर दिया। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, जब हमारे ज़िंदगी में दीन आएगा, हमारे ज़िंदगी में अल्लाह के अहकामात आएंगे, हम अल्लाह से लेने वाले बनेंगे, तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों सारे मसाइल हमारे अल्लाह पाक जो है हल कराएंगे, सारे मसले हमारे हल कराएंगे। और मेरे भाई दोस्तों बुजुर्ग, जैसे मैंने कहा ना कि जो है फजर की नमाज से पहले अपने जो है ना मामूलात पूरे करना, अपनी तस्बीहात पूरी करना है। आज तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों जो है ना, हमें तो चाहिए कि हर वक्त हम अल्लाह का जिक्र करें, चलते भी फिरते भी हैं, उठते भी बैठते भी, हर वक्त जो है हर हाल में हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। तो एक तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों जब हम अल्लाह का जिक्र करेंगे, एक दफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके बैठ गए, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु भी आके बैठ गए, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी आकर बैठ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद कंकरियाँ ली, चंद कंकरियाँ हाथ में ली और लेकर जो है ना एक सहाबी के हाथ में रख दी। जब हाथ में रख दी वो कंकरियाँ हाथ में हैं, अब वो कंकरियाँ जो है ना वो जो है ना अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दिया। सहाबा कह रहे खुदा की कसम, कंकरियों से हमने जो है ना यानी जो है ना अल्लाह की जिक्र जो है ना उनकी कंकरियों से मैंने सुनी है। सहाबा ने कहा मैंने ऐसे। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हर हाल में जो है ना अल्लाह का जो है ना, जैसे हमारे बड़े कहते हैं कि तीसरा कलमा है, दरूद शरीफ है, इस्तिग़फ़ार है, ये सुबह भी शाम को भी। और मेरे भाई तो सुबह इसकी पाबंदी करें, ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ। हम पहले पुरानी बात है, जब जो है ना हमारे बहुत सारे साथी होते थे ना, तो वो जो है ना बैठ के बात होती थी, या जो है बयान ख़त्म हो जाता था, कोई अमल नहीं होता था, गश्तों की कोई तरतीब नहीं होती थी, तो वो बैठ जाते थे किबले हो के, और ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ वो अपनी तस्बीहात पूरी करते थे, जिक्र करते थे, जिक्र में लगे रहते, जिक्र में लगे रहते, जिक्र में लगे रहते। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, बात यह है कि हमारे अंदर जो है ना, यानी हमारे अंदर जो है अल्लाह के अहकामात आ जाए, हुजूर के तरीके आ जाए, और इल्म को सीखने वाले बन जाए, अल्लाह के अहकामात को सीखने वाले बने। और इल्म जो है मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों बहुत बड़ा अमल है। एक सहाबी थे रज़ियल्लाहु अन्हु, मदीने में रहते थे, तो उन्होंने एक ऊँट खरीदा। ऊँट खरीद कर जो है उस ऊँट पर सवार हो गए, और वहाँ से चलते चलते शाम पहुँच गए। और कितने दिनों में पहुँचे? 1 महीने में पहुँचे, 1 महीने में, यानी मदीने से लेके शाम तक जो है उसने सफ़र किया, और 1 महीने का सफ़र किया। जब वो जो है ना वहाँ शाम पहुँचे तो पूछे कि यहाँ पर एक सहाबी है, उनका मकान कहाँ है? तो मालूमात करते 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 वहाँ पर पहुँच गए। जब वहाँ पहुँच गए तो वहाँ देखा कि एक जो है ना जगह लकड़ियों से बना हुआ है, एक मकान सा, और ऐसे उस ऊपर जो है ना एक बालखाना जैसे था। अब वो आके उस पर खड़े हो गए, ये उठनी पे बैठे हुए हैं, वो ऊपर हैं। बोला कि उसने देखा तो पहचान गया। तो बोला मैंने सुना है कि मदीने में मैंने सुना था कि एक सहाबी है, उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस जो है सुनी थी। तो मैंने कहा कि ऐसे नहीं है, मेरा इंतकाल हो जाए और वो हदीस जो है ना मैं मदीने वालों को ना बता दूँ, तो मैं इसलिए जो है ना वहाँ से जो है ना मदीने से रवाना हुआ हूँ, और 1 महीने का सफ़र किया मैं यहाँ आया हूँ। और बोला तूने वो हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनी? उन्होंने कहा हाँ मैंने सुनी है। यानी जो इंसान किसी की पर्दा दरी करता है, अल्लाह पाक उसकी पर्दा दरी करते हैं, जो किसी की पर्दा पोशी करता है, अल्लाह पाक उसकी पर्दा पोशी करते हैं। ये बात उसने उससे ली और वहाँ से रवाना हुए। उधर जो है ना ठहरे, न उन्हें कुछ जो है खाया पिया, वहीं से दोबारा वापस हुए, और वापस वो हुए चलते 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 मदीना आए। कहा कि ये हदीस मैं मदीने वालों को बताऊँ। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों जो है, हम अल्लाह के रास्ते में निकले, अल्लाह का दीन को सीखे, अल्लाह के अहकामात को सीखे। एक दफ़ा इसी मेंबर पे बांग्लादेश के हमारे एक मुफ्ती साहब थे, वो बता रहे थे कि पूरे के पूरे दीन को सीखना है, पूरे के पूरे दीन पर अमल करना है, और पूरा का पूरा दीन लेकर पूरी दुनिया में जाना है।
پورے دنیا میں جانا ہے، یہ اللہ کے پیغام کو پورے دنیا میں پہنچانا ہے، کیونکہ میرے بھائی دوستو بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے میرے بھائی دوستو بزرگوں، پورے عالم میں پوری انسانیت تک جو ہے نا اللہ کا پیغام پہنچانا۔ اب اس کے اندر جو ہے میرے بھائی دوستو بزرگ، کبھی اللہ پاک مجھے توفیق دیں گے چلے کے لیے جاؤں گا، کبھی اللہ پاک مجھے توفیق دیں گے 4 مہینے کے لیے، کبھی ہر سال 4 مہینے کی اللہ پاک مجھے توفیق دیں گے، کبھی 7 مہینے کے لیے، کبھی سال کے لیے، کبھی آپ مقامی گشت، کبھی بیرونی گشت، کبھی میرے بھائی دوستو بزرگ جو ہے نا یعنی تعلیم۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی اعمال شروع ہو جائیں، جیسے ہمارے مساجدوں میں اعمال ہوتے ہیں، اس طریقے سے ہمارے گھروں کے اندر بھی اعمال شروع ہو جائیں، تاکہ ہمارے گھروں میں اعمال شروع ہوں گے تو ہمارے بچے دیندار بنیں گے، وہ اللہ کے احکامات پر آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں گے۔ اور میرے بھائی دوستو بزرگ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 13 سال جو ہے مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تقریباً 13 سال تک جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں بھائی دوستو نماز کا حکم نہیں آیا تھا، اور جو ہے نا اس طریقے سے زکوٰۃ کا یا اور کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل جو ہے نا دعوت والے کام میں لگے رہے، دعوت کے کام میں لگے رہے مستقل دعوت میں۔ یہ مکے کفار جو ہے یہ جو ہے اتنے تنگ آ گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ ایک دفعہ یہ بیٹھ گئے آپس میں دارالنجوہ میں بیٹھ گئے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ ایسے کرتے ہیں کہ جو ہے نا باہر سے جو لوگ آتے ہیں اور جیسے جو ہے نا یہ مکے میں پہنچتے ہیں اور مکے میں پہنچتے ہی جو ہے نا وہ بے دین ہو جاتے ہیں، یعنی مسلمان ہو جاتے ہیں، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، تو کیا کیا جائے، کیا مشورہ کیا؟ تو مشورہ کرتے رہے، آپس میں مشورہ کرتے رہتے، یہ کر لیا کہ جو لوگ بھی باہر سے آتے ہیں ان کو جو ہے نا 2 آدمی جائیں گے اور ان کو سمجھائیں گے کہ اس نوجوان کی بات کو مت سنیں، ان کی بات کو جو ہے نا تسلیم نہ کریں، اس کی بات کو نہ سنیں۔ تو وہ جو ہے چلے گئے، تو یمن کے قریب کئی ایک بستی تھی، وہاں پر ایک شخص تھا حضرت جو ہے نا طفیل بن دوستی رضی اللہ عنہ، وہاں رہتے تھے، وہ عمرہ کرنے کے لیے آئے یہاں۔ جب وہ وہاں سے آئے اور آتے رہے، جب یہ 2 آدمی ملے ان کو تو انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی اس طریقے سے مکے میں ایک شخص ہے، آپ ان کی بات کو مت مانیں، اور وہ آپ سے جو بات کریں گے اس کی بات کو تسلیم نہ کریں، اور اس کی بات کو جو ہے یعنی وہ نہ کریں۔ تو وہ جو ہے میرے بھائی دوستو بزرگ جو ہے نا آئے تو انہوں نے کوئی روئی لی اور کان میں لگا دیا، کانوں میں، تاکہ میں اس کی آواز نہ سن سکوں، میرے کانوں میں ان کی آواز نہ آئے۔ تو جب جو ہے نا انہوں نے روئی ڈالی، وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالباً مقام ابراہیم کے قریب کڑے ہیں، نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھ رہے تھے ذرا زور سے، کبھی آہستہ، کبھی زور سے، کبھی آہستہ، تو اس کے کان میں یہ آواز پہنچی۔ جب اس کے کان میں جب یہ آواز پہنچی تو میرے بھائی دوستو بزرگوں جب ان کے کان میں یہ آواز پہنچی تو اس طریقے سے میرے بھائی دوستو بزرگوں انہوں نے وہ چیز نکالی کہ دیکھو تو قوم کا سردار ہے، تو بڑا سمجھدار آدمی ہے، اور آپ تو جو ہے نا مثال کا بہت ساری اس نے ایسی کی۔ تو انہوں نے جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے گھر کی طرف تو وہ ان کے پیچھے چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2-4 الفاظ کیے اور اس سے کہے، اور میرے بھائی دوستو بزرگوں کو جو ہے ایمان لائے مسلمان ہوئیں گے، یعنی میں مختصر سے بتا رہا ہوں کہ وہ جو ہے نا وہ ایمان لائے، لیکن مکے والے جو ہے یہ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے باز آ جائیں، اس کام سے باز آ جائیں۔ وہ تو یہ چاہ رہے تھے، سمجھ گئے نا، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے، سمجھ گئے نا، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے اس کی وجہ سے لوگ جو ہے بے دین ہو رہے، نعوذ باللہ، وہ بے دین ہو رہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں جو ہے نا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دعوت دی اور وہ ایمان لائے، مسلمان ہوئے، سر لمبا مختصر یہ کہ جب وہ گئے تو انہوں نے اپنے مقام پہ کیا کیا، اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں انہوں نے کیا کیا۔ اب میں سوچوں نا، میں نے 4 مہینے لگائے، اتنے سال ہو گئے، اب میں نے اس 4 مہینے کے اندر کتنے جو ہے نا آدمیوں کو 4 مہینے کے لیے تیار کیا، میں نے کتنے لوگوں کو سال کے لیے تیار کیا، میں نے کتنے لوگوں کو جو ہے نا 7 مہینے کے لیے تیار کیا، میں نے کتنے لوگوں کو جو ہے نا اندرون ملک سال کے لیے تیار کیا۔ میرے بھائی دوستوں بولے گا کتنے لوگوں جو ہے نا میں نے کتنی جماعتیں تیار کی، کتنی جماعتوں کو میں نے بھیجا۔
تو اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگ جو ہے نا وہ جو ہے نا کچھ دنوں کے بعد کچھ عرصے کے بعد آئے 90 کے 92 گھرانہ اور ایمان لائے اور مسلمان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدس میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ وسلم یہ لوگ ایمان لائے اور مسلمان ہو گئے، یہ ایمان لائے اور مسلمان ہو گئے اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں اللہ پاک نے ہمیں ایسے مبارک کام دیا ہے، ایسی محنت دی ہے، اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں اس کام میں ہم لگے رہیں اور مستقل جو ہے ہم دعوت دیتے رہیں اور ایمانی یقین کی بات جو ہے نا لگے رہیں اور اس کو کرتے رہیں تو انشاءاللہ ہماری ایمان کی سطح دن بہ دن بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی، سمجھ گئے نا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں اور جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یعنی گئے ایک کے پاس وہاں کھڑے ہیں اس کو دعوت دے رہے ہیں، اتنے دیکھا ابو لہب آیا، جب ابو لہب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعوت دے رہے تو اتنے میں جو ہے نا ابو لہب جیسے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ختم کی، آگے کی طرف گئے تو ابو لہب اس سے کیا کہہ رہے ہیں، بولے ان کی بات مت سنو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنو، اور بہت ساری عجیب سی باتیں کہی اور جو ہے نا وہاں سے ابو لہب پہ چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا چند آدمی تھے وہاں کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے نا دعوت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو جو ہے نا دعوت دیتے رہے، دیتے ابو لہب پھر آیا، پھر جو ہے نا انہوں نے باتیں جو ہے نا یعنی ابو لہب نے باتیں شروع کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے اور بری باتیں کہی، اس نے الٹی سیدھی باتیں کہی، چلے گئے۔ اب جو ہے نا آگے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ تو دیکھا کہ ایک بہت بڑے عمر والے تھے، تقریباً 80-100 سال کے قریب تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے ہیں تو انہوں نے کچھ غلط الفاظ استعمال کیا انہوں نے، تو اتنے میں ابو لہب آیا، وہ کھڑے ہیں، تو اس شخص سے اس نے کہا، ابو لہب نے کہا اس سے کہ یہ سارے مکے والے تمہارے جیسے ہو جائے نا، یہ سارے مکے والے تمہارے جیسے ہو جائے نا، یہ نوجوان جو ہے نا اپنے کام سے باز آ جائے گا، یہ جو ہے اپنے کام سے باز آ جائے گا اور پھر یہ جو ہے نا دعوت نہیں دے گا۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 13 سال مکے میں گزارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں کبھی مینا میں جا رہے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفے میں جا رہے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ایک ایک کو دعوت دے رہے ہیں، ایک ایک کو جو ہے ترغیب دے رہے ہیں، ایک ایک کو سمجھ گیا۔ ایک دفعہ حرم کے اندر خانہ کعبہ میں ابھی ایک جو ہے نا عمیر بیٹھے ہوئے تھے اور صفوان دونوں بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں بات چیت ہو رہی تھی، تو بدر کا تذکرہ ہوا، تو جب بدر کا تذکرہ ہوا کہ بدر میں جو ہے نا 70 کو شہید کر دیے اور 70 کو جو ہے نا وہ جو ہے نا انہوں نے جو ہے یعنی گرفتار کر دیے ہیں، تو عمیر نے کہا کہ اس میں میرا ایک بیٹا بھی ہے، اور بولتا کہ وہ میرا بیٹا بھی قید میں ہے، جیل میں ہے، لیکن اگر میرے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ مجھ پہ جو قرضہ ہے یہ قرضہ میں ادا کر لوں اور میرے بیوی بچے کا کوئی خیال کرے، تو بولے میں نعوذ باللہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دوں گا۔ تو عمیر نے کہا فکر نہیں کہ تمہارے بچوں کا فکر میں جو ہے نا یہ ذمہ داری میں خود لیتا ہوں، اور آپ کے جو ہے نا بچوں کے کوئی فکر نہیں، آپ کے قرضے کی بھی ذمہ داری میں لیتا ہوں، آپ کے بچوں کی بھی ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو وہاں سے عمیر آئے اور آگے جو ہے نا تلوار لی اور تلوار لے کر جو ہے اس کو زہر لگایا اور زہر لگا کے جو ہے نا اس کو جو ہے نا رکھ دیا اور جو ہے نا وہاں سے روانہ ہوئے مکے سے اور چلتے رہے۔ جب جو ہے مدینہ کی قریب پہنچے ایک جگہ پہ تو دیکھا کہ عمیر آ رہے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے، عمر نے دیکھا کہ یہ تو عمیر آ رہے ہیں، بڑا خطرناک تھے بڑے، تو وہ جو ہے نا وہ آ رہے ہیں، تو عمر رضی اللہ کھڑے ہو گئے، ایک دم اس کا گیروان پکڑ لیا اس کا، اور جو ہے جب گیروان پکڑا تو ان کو جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو اس کو کچھ نہیں کہو، چھوڑ دو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ چھوڑ دو، اس نے چھوڑ دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیسے عمر کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ میرا بیٹا جو ہے نا اس میں ہے کیا نام ہے جو ہے آپ کے جو ہے قید میں بند ہے، اب اس کی رائے کے لیے ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ سچ بچاؤ کس لیے آئے، سچ بچاؤ کس لیے آئے؟ بولے میں تو صرف اس لیے آئے۔ بولے جب تو اس لیے آئے تو یہ تلوار کس چیز کا ہے، یہ تلوار کیوں جو ہے نا گلے میں رکھا ہوا ہے تو؟ بولا اس کا بھلا ہو، یہ ہمارا کوئی کام نہیں دیتا ہے، یہ ہمارا کوئی کام نہیں دیتا، یہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ ہمارا کسی کام کا نہیں ہے، سمجھ۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا مفہوم ہے سچ سچ بتاؤ تو نے اور میں جو ہے سفیان دونوں حرم میں بیٹھے تھے کیا کہہ رہے تھے آپس میں کیا مشورہ کیا آپ لوگ کیا مشورہ کر رہے تھے کیا باتیں کر رہے تھے بولے تو نے تیرے کو سفیان نے یہ بات نہیں کہی اور تو نے اسے یہ بات نہیں کی تو یہاں پر جو ہے نا عمیر نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو میرے سوا اور سفیان کے سوا کوئی بھی نہیں تھا اور یہ خبر تجھے کس نے دی اور تیرے تک یہ بات کیسے پہنچی اور یہ بات کس نے پہنچائی اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ اور میرے بھائی دوستو بزرگوں جو ہے نا وہ مسلمان ہو گئے اور ایمان لائے تو میرے بھائی دوستو بزرگوں جو ہے نا اللہ کرے کہ اللہ پاک ہمارے اندر یہ صفت پیدا کرے کہ ہم شب جمعہ آئیں اور خوب یہاں یقین کی دعوت دیں اور جو ہے نا دو شادی تین شادی کے ساتھ ہم بیٹھ کے اور ایمان اور یقین کی دعوت دیں ایمان یقین پہلے جو ہے نا آج سے 40 سال 45 سال پہلے کی بات ہے پرانی تو جب میرے بھائی دوست بزرگ ہمارے حضرات جو ہے نا ممبر سے کوئی بات کرتے ہیں تو پھر جو ہے نا ساتھی جو ہے نا کسی اور کام میں نہیں لگتے وہ بیٹھ جاتے ہیں نا اس بات کو دہراتے تھے اور نئے ساتھی کو لے جاتے تھے ان کے ساتھ جو ہے نا میرے بھائی دوستوں بزرگ ان کے ساتھ بیٹھ کے اور ان کے ساتھ جو ہے نا ایمان یقین کی جو ہے نا بات کرتے اور اس کو تیار کرتے سمجھنا تو ایک تو یہ ہے کہ میرے بھائی دوستوں بزرگوں ہمارے اورنگی ٹون میں تقریباً جو ہے میں نے شروع میں بھی کہا کہ ہمارے 800 مساجد ہے تقریباً ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو لیکن اگر ایک ایک آدمی تیار کرے ہر ہفتے تو آپ کے اس مرکز سے ہر جو ہے نا ہر شب جمعہ سے کتنی جماعتیں جائے گی کم سے کم 80 جماعتیں اور اگر ہر مسجد سے ایک ایک جماعت نکالے تو آپ کی اس جو ہے نا مسجد سے یوسف مسجد سے جو ہے نا ہر ہفتے آپ کے 800 جماعتیں نکل سکتی ہیں 800 جماعتیں نکل سکتی ہیں اگر ہر مسجد والے ہمت کرے نیت کرے ایک تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ میں اپنے کام میں اپنے کاروبار میں لگ جاؤں ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں معلوم ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک گشت سے دوسرے گشت ایک گشت سے دوسرے گشت تک یعنی یہ گشت سے لے کے شب جمعہ تک جو ہے یعنی ہم اپنے محلے میں اتنی محنت کریں کہ 2.5 گھنٹے جو ہے دے یا 4 گھنٹے دیں یا اس سے زیادہ دے وقت دے اور وہ اسی کام کے لیے صرف کہ ایک ایک کے پاس جانا ایک ایک کو دعوت دینا ایک ایک کو ترغیب دینا سمجھے میں تو آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جتنے ساتھی آئے اس شب جمعہ میں یہ جتنے ساتھی بھی آئیں یہ عہد کریں جو ہمارے ساتھ نئے ساتھی آئیں اب میرے بھائی تو مغرب کے بعد بھی انشاءاللہ جو ہے نا یعنی بیان ہوگا مطالبہ ہوگا اور ابھی جو ہے نا بات ہوگی 10-15 منٹ آپ کو اجازت دے دیں گے جو ہے نا اپنی ضروریات بھی پورا کرنے کے لیے 10-15 منٹ آپ کو مل جائیں گے ضروریات کے لیے اس وقت بھی میرے بھائی دوستوں بزرگوں ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم ایک ساتھی کے ساتھ بیٹھے 2 ساتھی کے ساتھ بیٹھے ان کو ترغیب دیں ان کو تیار کریں ان کو ایمان یقین کی بات کریں میرے بھائی دوستوں بزرگوں جو ہے نا یعنی جو ہے کوئی مشکل نہیں ہے تھوڑی سی جو ہے نا بات ایک دفعہ ہمارے ایک ساتھی بتا رہے تھے ایک ساتھی کہ بولا کہ میں جو ہے نا مدنی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا مسجد میں تو بولا مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک ساتھی میں جو ہے نا بیٹھ گیا میرے ساتھ تو اس نے کہا اس آدمی نے کہ وہ مجھے بار بار کہہ رہا امیر صاحب بول رہے بار بار تو بولا میں نے دیکھا اس کو کہ پتہ نہیں کون ہے بار بار کہہ رہا امیر صاحب سمجھ گئے نا تو میں نے بولا بھائی کیا حال ہے خیریت ہے کیا بات ہے بولا آپ کو یاد ہے میں آپ کے ساتھ اجتماع پہ گیا تھا بولا ہاں گیا تھا نہیں اس نے سوچا تو اس نے بولا ہاں گیا تھا یاد آ گیا اس کو بولا ہاں میں تم میرے ساتھ گیا اس نے بولا کہ میرے تقریباً اتنے سال ہو گئے بولے میں نے 4 مہینے بھی لگا لیے 2 دفعہ میں نے 7 مہینے لگا لیے اور جو ہے مستورات میں بھی اتنا وقت لگا لیا اور بولا ابھی میں سال میں جا رہا ہوں بیرون ملک سال میں جا رہا ہوں میرے بھائی تو پتہ نہیں ہے ہم کسی کو دعوت دیں گے کہ ایک جو ہے نا آدمی پتہ نہیں کتنے آدمیوں کا ذریعہ بنے گا کتنے آدمیوں کا ذریعہ بن سکتا ہے کتنے آدمیوں کو جو ہدایت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے کتنے آدمی سمجھے ہمارے بڑے فرماتے تھے کہ کسی ملک میں ایک شخص تھا یونیورسٹی میں گئے یونیورسٹی میں اور وہاں پر جو ہے نا انہوں نے پڑھائی کی اور پڑھائی کے زمانے میں کچھ عرصے گزارے اور پتہ نہیں کتنے جو ہے نا آدمی کتنے لوگ جو ہے ان کے ذریعے سے اللہ پاک نے ان کو جو ہے نا ہدایت دی اور ایمان بھی لایا اور پھر وہ اللہ کے راستے میں گئے اور اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے گئے ایک تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں ہمارے سارے ساتھی جو ہے نا نیت کر لیں عزم کرے کہ روزانہ انشاءاللہ ہم ایمان اور یقین کی دعوت دیں گے کون کون دعوت دیں گے بھائی انشاءاللہ سب دیں گے نا انشاءاللہ روزانہ کوشش کریں دیکھو جب آپ روزانہ دعوت دیں گے نا آپ ذکر کریں گے دیکھو ذکر کے اندر جو ہے نا آپ کو ایک لذت ملے گی
آپ نفل پڑھیں گے 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھیں گے، اس کے اندر لذت ملے گی. قرآن کی تلاوت کرو گے اس کے اندر ایک لذت ملے گی، کیونکہ بڑوں کی بات اس کے اندر ایک اثر ہے. ہمارے بڑے کہتے ہیں جو آدمی دعوت دیتے ہیں نا اس سے اس کا ایمان کی سطح بڑھتی ہے، ایمان کی سطح بڑھتی ہے. تو ایک تو میرے بھائی دوستو بزرگ کو روزانہ ایمان یقین کی ہم دعوت دینے بانے بنے. اور میرے بھائی دوستو بزرگ کو ایک بات یہ ہے کہ ہمارے بڑے کہتے ہیں نا کہ 2 سال جو ہے نا ایک آدمی جو ہے نا 3 سے روزے لگا لیے یا 4 سے روزے لگا لیا یا 10 سے روزے لگا لیے. اب میرے بھائی دوستو بزرگ کو 4 مہینے لگا لیے. اب جو 4 مہینے اس نے لگا لیے ہیں، اب میرے بھائی دوستو بزرگ کتنے سال کے بعد جو ہے بیرون جا سکتا ہے؟ 2 سال کے اندر نا. اب 2 سال کے اندر جو ہے نا یہ کیا کرے گا؟ اب مقامی کام میں جو ہے نا جڑے رہے گا، اپنے مقامی گشت بیرونی گشت اس میں پابندی کرے گا. ایک دفعہ حاجی صاحب نے کہا کہ 1 گشت کرنا مشکل ہے اور 2 گشت کرنا آسان ہے. ہم حیران ہو گئے کہ حاجی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، 1 گشت پہ تو ٹائم کم لگتا ہے اور 2 گشت میں ٹائم زیادہ لگتا ہے. ہم حیران ہو گئے کہ یہ حاجی صاحب کیسے بات کر رہے ہیں کہ 1 گشت کرنا جو ہے مشکل ہے، 2 گشت کرنا آسان ہے. تو ہم پریشان ہو گئے. تو حاجی صاحب نے ایک مثال دی. بولے یہ جو پرندہ ہے نا، پرندہ جو اڑتا ہے پروں سے، بولا اگر اس کا پر ایک کاٹ دیا جائے تو کیا خیال ہے، یہ پرندہ اڑے گا؟ تو ہم نے کہا کہ نہیں اڑے گا. پھر انہوں نے کہا کہ ایک سائیکل ہے، وہ سائیکل چلتا ہے کتنے پہیوں پہ؟ 2 پہیوں پہ چلتا ہے. اگر اس سے ایک پہیہ نکال دیا جائے تو وہ سائیکل چلے گی؟ بولو کبھی نہیں چلے گی. انہوں نے بہت ساری مثالیں، حاجی صاحب نے بہت ساری مثالیں دی. تو نا انہوں نے کہا کہ جو آدمی 2 گشت نہیں کرے گا 1 گشت کرے گا، ایسے وقت آئے گا کہ 1 گشت سے بھی جو ہے نا وہ جو ہے نا اس کو جو ہے نا پریشانی ہوگی. تو 2 گشت کرنا آسان ہے، 1 گشت کرنا مشکل ہے. تو ہم اپنے جو ہے نا گشت جو ہے نا یعنی ہمارے جو ہے نا میرے بھائی دوستوں بزرگ پابندی کے ساتھ ہم گشت کی جو ہے نا ترتیب، اور روزانہ میرے بھائی دوستوں بزرگ کو جو ہے نا مساجد کو وقت دیں، روزانہ اپنی مسجد کو جو ہے نا وقت دیں. اور اس طریقے سے میرے بھائی دوستوں بزرگ کو مستقل جو ہے نا 27 دن اپنا کام کریں، 27 دن اپنا کام کریں، کوئی منع نہیں، خوب کام کریں. ہمارے یہ قصبہ کے اندر ایک صاحب تھے، میں نے خود اس کی دکان پہ دیکھا تھا. اس کے دکان پہ لکھا تھا کہ ہر مہینے 3 دن دکان بند رہے گی. تو ہم ایک دن گئے تو اس کے دکان پہ، تو ہم نے اس سے پوچھا بھائی یہ تو نے لکھا ہے کہ ہر مہینے دکان 3 دن بند رہے گی، کیا مسئلہ ہے، یہ کیا ہے؟ بولے میں 27 دن دکان کھولتا ہوں، 3 دن مہینے میں جو ہے نا میں چھٹی کرتا ہوں، میں اللہ کے راستے میں جاتا ہوں، میں اللہ کے دین کے لیے جاتا ہوں. اور جب پہلے جو ہے نا لوگوں کے پاس ڈائریاں ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی ڈائریاں ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، چھوٹی چھوٹی ڈائریاں. اب وہ ڈائریوں کے اندر میرے بھائی تو بزرگ کو لکھتے تھے کہ اس مہینے کی پہلے ہفتے میں میرا سروزہ لگ گیا، کون سی تاریخ کو لگ گیا، کون سا مہینہ ہے، پھر دوسرا سروزہ، پھر تیسرا سروزہ، پھر چوتھا سروزہ، پھر میرے چلے کا. اب میرے بھائی دوستوں بزرگ کو بات یہ ہے کہ بعض ساتھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں اس سال چلا لگاؤں گا. اب وہ جو ہے نا وہ جو ہے کسی مصروفیات میں لگ جاتا ہے، اور پھر دوسرے طریقے سے دوسرا چلا، پھر تیسرا چلا ہے. تو اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ 4 مہینے لگا لیے آپ تو میرے بھائی دوستوں بزرگ جو ہے نا ایک دایانہ صفات آپ کے اندر آ گیا. آپ کے اندر جو میرے بھائی دوستوں بزرگ آپ کے اندر تو ایک دایانہ صفات آ جائے گا. آپ تو پتہ کتنے لوگوں کو اللہ کے راستے میں بھیجیں گے، کتنے لوگوں کو جو ہے نا تیار کریں گے، کتنے لوگوں کو اللہ کے راستے میں. ایک تو میرے بھائی دوستوں بزرگ یہ ہے کہ روزانہ ہم ایمان یقین کی دعوت دیں. ایک میرے بھائی دوستوں بزرگ یہ ہے کہ روزانہ جو ہے دعائیں کریں، اور دعاؤں کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل حل کریں. ہماری کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، کوئی گھر کے مسائل ہیں، باہر کے مسائل ہیں، جو بھی ہے ہماری ساری چیزیں میرے بھائی دوستوں بزرگوں اعمال کے ذریعے سے ہیں. اور اعمال کے ذریعے سے یہ ہے کہ ہمارے حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی گشت پہ جاتا ہے نا، جب عمومی گشت پہ جاتا ہے نا اور دعا کرتا ہے نا، بولے اللہ پاک اس کی ساری ضرورتیں اللہ پاک پوری کریں گے، ساری ضرورتیں پوری کریں گے. ہمارے جو ہے نا لانڈی میں ایک صاحب تھے، لانڈی میں سروزے میں گئے تھے. تو ایک نوجوان تھا، ایک نوجوان، تو وہ جو نوجوان تھا وہ کبھی ہمارے پاس مسجد میں آ جاتا، کبھی چلا جاتا، پھر کبھی ہمارے پاس آ جاتا، پھر چلا جاتا. آدھا گھنٹہ 10-15 منٹ ہمارے ساتھ بیٹھ جاتا، پھر چلا جائے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد پھر آ جاتا. ہم نے اسے کہا کیا مسئلہ ہے، آپ چلے جاتے پھر آ جاتے، پھر چلے جاتے پھر آتے. بولا مسئلہ یہ کہ میری والدہ کا انتقال ہوا ہے، میری والدہ کا انتقال ہوا ہے، میت گھر پہ پڑی ہے، ابھی جنازہ ہوگا
سمجھ اثر کے بعد. اور بولے مسجد میں جماعت بھی آئی ہوئی ہیں تو یہ ہے کہ میں ادھر مہمان کے پاس بھی جاتا ہوں اور ادھر ان مہمانوں کے پاس بھی آتا ہوں. سمجھ گیا, ان مہمانوں کے پاس بھی آتا ہوں. یہ جماعت آتی ہے نا, ان کے ساتھ گشت کرنا, ملاقاتیں کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا, یہ کرنا, ایسے کرنا, یہ کرنا. اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں جو ہے نا, اس لیے آپ سے یہ عرض ہے, درخواست ہے کہ شب جمعہ میں آئیں, روزانہ جو ہے ہم یعنی شب جمعہ میں ہم اختلاط کریں. ہم میرے بھائی دوستوں بزرگوں جو ہے نا یعنی جب اختلاط کریں گے, اختلاط سے بہت بڑا کام ہوتا ہے. اختلاط سے جو ہے نا میرے بھائی دوستوں بزرگوں, لوگ اللہ کے راستے میں نکلیں گے, اللہ کا دین سیکھیں گے, اللہ کے احکامات سیکھیں گے. اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں ہماری زندگی میں دین آئے گا. اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں ہمارے ذریعے سے پتہ نہیں کتنے انسانوں کے زندگی میں دین آئے گا, اور کتنے لوگ جو ہے جہنم سے بچ جائیں گے, اور کتنے لوگ جو ہے جنت کے جانے والے بن جائیں گے. اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں اللہ کے راستے میں 1 روپے خرچ کرو گے کتنا اجر ملے گا. ایک نماز اللہ کے راستے میں پڑھو گے کتنا اجر ملے گا. ایک دفعہ جو ہے نا ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس جتنے پیسے ہیں یہ سب خرچ کر لو, جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے اس کا برابر ہو جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس کو مفہوم ہے, اس سے پوچھا کتنے پیسے تیرے پاس. اس نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 6000 درہم ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, اگر یہ 6000 درہم سب خرچ کر لو اور جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے اس کے نیند کے برابر نہیں ہو سکتی. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں, اللہ کے راستے میں جانا, اللہ کے راستے میں پیسے مال خرچ کرنا, اللہ کا دین کو سیکھنا, اللہ کے احکامات کو سیکھنا, اللہ پاک کتنے راضی ہوں گے, کتنے راضی ہوں گے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جو ہے نا آ کر کہنے لگے کہ دیکھو کتنا مزیدار جو ہے نا باغ ہے, سبزہ بھی ہے, اس کا پانی بھی بڑا ماشاءاللہ میٹھا ہے, اور سایہ بھی ہے ماشاءاللہ, ہر قسم کی سہولت. بولا دل کرتا ہے کہ بس یہیں پر اللہ کی جو ہے عبادت کرتا ہوں, یہیں پر مصلی ڈالو, بس یہی اللہ کی بات میں لگا رہا ہوں. اس نے کہا نہیں, میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کروں گا, یا کسی اور نے عرض کیا, سمجھنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, اس کا مفہوم ہے کہ اگر تو یا 60-70 سال اللہ کی عبادت کر, جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے, ایک گھڑی کا سوچتا ہے, تیرے سے جو ہے نا وہ آدمی 70 سال بہتر ہے جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے, ایک گھڑی کا سوچتا ہے. 70 سال کی عبادت کے ثواب اللہ پاک ہے. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں, اللہ کے راستے میں نکلنا, اللہ کے دین کو سیکھنا, اللہ کے احکامات کو سیکھنا, اپنے محلے سے جماعتیں تیار کرنا, اللہ کے جو ہے نا اپنے محلے سے محنت کرنا. اور پھر جو ہے نا طبقات ہیں, ہر قسم کے طبقات, جیسے ماہی گیر ہے, ان پر محنت کرنا. اپنے محلے میں ہر محلے میں ہوتے ہیں. اس طریقے سے میرے بھائی دوستوں بزرگ, گوشت کے کام کرنے والے ہیں, ابھی جو ہے بقرہ عید آنے والی ہے, یہ گوشت کے کام کرنے والے, ان پر محنت کرنا تاکہ یہ اللہ کے راستے میں نکل جائیں. اس طریقے سے مزدور ہیں, ان پر محنت کرنا. اس طریقے پولیس ہے, ان پہ محنت کرنا. فوج ہے, ان پہ محنت کرنا. اور اس طریقے سے میرے بھائی دوستوں بزرگوں, ہر قسم کا طبقہ ہمیں اپنے مساجدوں میں ملے گا, ان پہ محنت کرنا, ان کو اللہ کے راستے میں نکالنا, اور اللہ کے راستے میں نکال کے جو ہے نا انشاءاللہ جو ہے نا ان کو جو ہے نا اللہ کے دین کے لیے نکالنا ہے. تو سب کوشش کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. تو آپ یہ بتائیں کہ انشاءاللہ اگلی شب جمعہ سے کون کون جو ہے نا شادی کو تیار کر کے لے کے آئیں گے, بتائیں بھائی کون کون سراوات پر گئے, سب کریں گے نا انشاءاللہ. دیکھیں گے جی بھائی اس شب جمعہ سے تو انشاءاللہ کافی جماعتیں نکالیں گے. اگلے شب جمعہ سے انشاءاللہ جو ہے نا یعنی ہمارے جو ہے نا 800 مساجد ہے, تو کم سے کم 800 جو ہے نا جماعتیں تیار کریں گے نا انشاءاللہ, یا 800 افراد تیار کر لو, اور 800 افراد تیار کریں گے تو 80 جماعتیں انشاءاللہ یہاں سے نکلے گی. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ.